درس القرآن والحدیث الآن عن فردیت الصیام۔ آج کا درس قرآن درس حدیث رمضان مبارک کے روزوں کی فضیلت اور روزوں کے انتہائی اہم احکام کے بارے میں ہے۔ کھانے پینے کے ساتھ اپنے آپ کو روک دینے کے ساتھ اور کن کن چیزوں کا روزہ رکھنا ضروری ہے تاکہ روزے کا حقیقی مقصد تقوی یہ نصیب ہو جائے۔ اس پر درس قرآن درس حدیث ہوگا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ خلاق عالم جل شانہ نے قرآن حکیم میں روزوں کی فرضیت کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے اہل کتاب پہ فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے تھے اور تم پہ کیوں فرض کیے گئے؟ اس کی علت اور وجہ اللہ نے بیان فرمائی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ فسر امام الفصیل عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فی تفسیر التقوی، لعلکم تتقون یعنی کئی تتقوا الکفر والشرک والفواحش، روزے تم پہ اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم کفر سے، شرک سے، بے حیائی کی باتوں، بے حیائی کے کاموں سے بچ جاؤ۔ یہ روزے کا وہ حقیقی مقصد ہے کہ خلاق عالم جل شانہ نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات، پھر فرمایا یہ گنتی کے دن ہیں، کبھی 29 کا چاند، کبھی 30 کا چاند، مقدم و مؤخر آگے پیچھے ہوتا ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، فمن کان منکم مریضا، تو تم میں سے جو رمضان کے مہینے میں بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو۔ پچھلے جمعے پہ بھی یہ آیت، اگرچہ وہ آیت ان آیت سے پہلے ہیں، گزر چکی ہے، اس آیت میں اللہ پھر اللہ نے ان کا ذکر فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی سفر میں ہو یا مریض ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو جتنے روزے رکھنے ہیں رمضان شریف میں بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے نہ رکھ سکا، اتنے روزے اور دنوں میں رکھے گا، رمضان شریف کے بعد قضا کرے گا۔ پھر ایک اہم بات جو بیماروں کے لیے، ہمیشہ کے دائمی بیماروں کے لیے، بہت زیادہ بوڑھی مردوں اور عورتوں کے لیے ہے، اس کے بارے میں خلاق عالم جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وہ جنہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، جنہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، وہ بدلے میں ایک مسکین کا کھانا دے۔ امام الفصیل عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، والذین لا یطیقون الصوم ویطیقون الفدیہ، یعنی الشیخ الکبیرہ والعجوز الکبیرہ، فرمایا اتنا بوڑھا مرد اور اتنی بوڑھی عورت کہ اب وہ روزہ رکھنے پہ قادر ہی نہیں ہے، رکھ ہی نہیں سکتے، بڑھاپا چھا گیا ہے، مرد پہ چھا جائے یا عورت پہ بڑھاپا آ جائے اور اس قدر آ جائے کہ اب طاقت نہ رہی، روزہ رکھنے کی ہمت ہی نہ رہی، تو اللہ نے ان کو اجازت دے دی کہ روزہ نہ رکھے، بلکہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا دے، 2.25 سے گندم دے دے، جس کی قیمت آج کل جو چل رہی ہے 140 روپے، فدیہ ہر روزے کے اعتبار سے دے، مہینے کے بنتے ہیں 4200 روپے، 100 دو پر دے دے، 4300 یا 4500 دے دے، کسی مستحق کے زکوٰۃ، جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، یہ فدیے کے پیسے اسی کو دینے ہیں۔ زکوٰۃ کے مستحقین میں نے 2 جمعوں پہلے 3 جمعوں پہلے گنوائے تھے، جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمائے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم والغارمین وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ اللہ نے 7 بندے، ان میں سے ایک تو حکم اٹھ گیا کہ اسلام نے مسلمانوں کو غلبہ دیا، اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا، تو اب لوگوں کو دلوں کے مائل کرنے کے لیے اب یہ ان کو پیسے نہیں دیے جائیں گے۔ یہ 6 باقی رہ گئے، ان میں سے فقیر شرعی جو
اتنی طاقت نہ رکھتا ہو کہ وہ نصاب کے مال کو پہنچے، اس کو فقیر شرعی کہتے ہیں، تنگ زندگی گزار رہا ہے، 60,000 سے کم پیسے اس پر استطاعت فرض نہیں ہوئی ہے، یہ فقیر شرعی ہے۔ معاشرے میں 80-90% لوگ فقیر شرعی ہیں، یہ فدیے کے مستحق، فدیہ ان کو دے سکتے ہیں، یہی اقدار ہے۔ والمساکین، اور قرآن نے دوسرے نمبر پہ فرمایا مسکین لوگ، مسکین ہوتے ہیں جن کے انتہائی برے حالات ہو، کچھ بھی نہ ہو، انتہائی تنگی کا حالت ہو، یہ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ ہیں، جو اس پہ سمجھو ملازم رکھے گئے ہیں، وصول کرنے والے عاملین ہیں، ان کی بھی زکوٰۃ کے مال سے ان کو تنخواہ دی جائے گی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈالنی ہے، اب یہ حکم اٹھ گیا ہے کیونکہ اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا۔ آگے فرمایا وفی الرقاب، گردنیں چھڑانے میں، غلام آزاد کرنے میں۔ پرانے زمانے میں لوگ غلام ہوتے تھے، اسلام نے غلامی کو ختم کر دیا۔ والغارمین، اور آگے گنوایا فرمایا جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں، مقروض لوگ، قرضہ چڑھ گیا اٹھا لیں، پیسے ہی نہیں ہے کیسے دیں گے ذاتی معاملات میں، تو ایسے مقروضوں کو بھی یہ فدیہ دے سکتے ہیں، اور یہ اس کے مستحق ہیں زکوٰۃ کے اور ان صدقات واجبہ کے۔ اللہ جل شانہ نے آگے فرمایا وفی سبیل اللہ، اور جو اللہ کی راہ میں ہیں، مجاہدین فی سبیل اللہ، علماء طلباء، یہ فی سبیل اللہ ہیں، انہوں نے آپ کو وقف کر رکھا ہے۔ مجاہدین کے جہاد میں ہیں، علماء دین کے جہاد میں ہیں، صحیح تعلیمات اور صحیح عقائد امت مسلمہ پہنچانے میں، احکام شریعہ پہنچانے میں، یہاں یہ روک دیے گئے، معصور کر دیے ہیں، یہ بھی اللہ کی راہ میں ہیں۔ وابن سبیل، اور وہ لوگ جو راستے کے بیٹے ہیں، یعنی مسافر ہیں، گھر میں بشاک امین ہو، راستے میں سب کچھ چاہتا رہا، وہ ایسا مسئلہ بن گیا، اور اتنا بھی نہ رہا کہ کچھ خرید سکے، ایسی اتفاق سے ایسی حالت بن گئی، تو یہ زکوٰۃ کے مستحق ہے، صدقہ فطر کے بھی مستحق ہے مسافر۔ فریضۃ من اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا فریضہ ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ علم والا حکمت والا۔ یہ وہ بندے ہیں جو بھی آیت میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اللہ جل شانہ نے یہ بندے جو گنوائے ہیں یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں کہ زکوٰۃ انہی کو دی جائے، اور یہی بندے صدقہ فطر کے مستحق ہیں۔ جو صدقہ فطر بندے کے لیے آج کے موجودہ اس وقت جو 140 روپے فی بندے کا بنتا ہے، اس کے مستحق وہ ہیں، یا وہ جو دائمی مریض ہو گئے، یہ تو تھے نا بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت کہ روزے رکھ ہی نہ سکے، تو وہ بدلے میں مہینے کے بعد 4200 روپیہ کسی غریب کو دے۔ غریب یہی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت عرض کی ہے، انہی میں سے کسی کو دے دیں، اللہ نے یہ زکوٰۃ کے مستحق گنوائے، اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا 4200 روپیہ۔ اور پھر ایسے مریض ہیں، یہ تو تھے نا بوڑھے، لیکن کچھ ایسے مریض ہیں جو دائمی مریض ہیں، گردوں کے مریض، کڈنی کے مریض، دائمی مریض ہو جاتے ہیں، اور اتنے سخت مریض ہوتے ہیں کہ پانی نہ پئیں تو پھر تباہی ان کے لیے بنتی ہے گردوں کی، پہلے ہی مریض ہیں، کیونکہ گردے پہلے ہی خراب ہو تو پانی نہ ملے تو گردے اور خراب ہوتے ہیں، وہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ شریعت کسی کا نقصان نہیں دیتی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ فرماتا ہے اللہ کسی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف اس کو نہیں دیتا، اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا، اتنا ہی اس کو شرعی حکم دیتا ہے، احکام کا مکلف بناتا ہے جتنی اس میں طاقت ہوتی ہے، لہذا اللہ نے یہ آسانی دی۔ اور ایسے مریض جو مستلب ماہر ڈاکٹر نے جن کو کہا کہ اب تم روزہ نہیں رکھ سکتے، ایسے شوگر کے مریض، شدید ترین شوگر، جو ہارٹ کے مریض ہیں، دل کے مریض ہیں، جن کے لیے روزہ رکھنا واقعی انتہائی نقصان دہ ہے، تو ان کو بھی اجازت دے دی گئی، وہ بدلے میں ایک مسکین کا کھانا، یعنی موجودہ اگر روپیز لگا لیں تو روپیوں میں یہ بنتا ہے 140 روپیہ ایک دن کا، اور مہینے کا 4200 روپیہ مہینہ گزر جائے، یا پہلے ایڈوانس دیتے تو سب سے بہتر ہے، اور انہی کو دیں جو قرآن نے گنوائے ہیں، ان کو جا کے دیں، یہ صدقہ فطر ہے۔ یہاں تو صدقہ فطر ایسے لوگ بھی لے جاتے ہیں جو خیر محل کے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، اور یہ صدقہ فطر دینے جاؤ، اس سے بھی لے لیا، اس سے بھی لیا، بھائی اللہ کے بندے جن کو اللہ نے قرآن میں گنوایا ہے وہ مستحق ہے، اگر وہ بشک انہی میں سے ہے تو بالکل لے لے، فقیر شرعی ہے، مسکین ہے، قرضوں میں دبا ہوا ہے، عالم ہے، اللہ کے دین کے لیے وقف ہے، یا طالب علم علم دین پڑھ رہا ہے، یا مجاہد ہے، تو یہ مستحق ہے۔ اس طرح مسافر ہے، مستحق کو اس کو ضرورت پڑ گئی اور اپنے پاس کچھ نہ رہا، وہ ایسا حادثہ بن گیا تو بھی وہ لے سکتا ہے،
یہ مستحق ہیں، ان کو دیے دیجیے۔ ایسے مریضوں کی بھی شریعت نے اجازت رکھی ہے۔ تو شریعت تو آسان ہے، ان الدین یسر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین آسان ہے، اس لیے سرکار نے فرمایا یسر ولا تعسر، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں پیدا نہ کرو۔ وبشر ولا تنفر، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، ان کو دین سے متنفر مت کرو۔ ایسے کام نہ کرو کہ لوگ دین سے دور ہو جائیں، وہ کوئی اتنا سخت دین ہے۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں مستحبات کے لوگ پیچھے پڑے ہوتے، فرض نہیں پڑھتے، مستحب کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ جائز ہوتا ہے کام، نہ کریں تو گناہ گار نہیں، لیکن لوگوں نے فرض بنایا ہوتا ہے کہ نہیں یہ کرنا ہے، اس کی بغیر تو نعوذ باللہ پکڑ ہو جائے گی، کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ تو پہلے فرائض ہیں، پھر واجبات ہیں، پھر سنت مؤکدہ ہے، تو پھر آ کے جائز مباح کام ہوتے ہیں۔ لہذا درجے میں رکھ کے کسی چیز کو کریں جیسے شریعت نے درجات رکھے۔ تو یہ قرآن نے بڑی آسانی کر دی، اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کے لیے جو دائمی مریض اور انتہائی بوڑھے کہ ہمیشہ روزے کا آئندہ رکھ ہی نہ سکے، یا ایسے مریض جو آئندہ کبھی ٹھیک ہی نہ ہونے والے ہو، وہ مہینے کے بعد پورے مہینے کے روزوں کا فدیہ آج کی اس وقت کے حساب سے 4200 روپے بنتا ہے، وہ دے دیں گے تو ان کا یہ فدیہ ادا ہو جائے گا۔ خلاق عالم جل شانہ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت ہمیں عطا فرمائے، اور یہ مبارک مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اللہ جل شانہ اس مہینے کے لیے پورا سال، رمضان مبارک کے لیے پورا سال جنت کو سجانے کا فرشتوں کو حکم دیتا ہے۔ کما رواہ احمد بن حسین البیکی شعب الایمان، جیسا کہ احمد بن حسین البیکی شعب الایمان میں امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الجنۃ تزخرف من رأس الحول لرمضان الى حول قابل، فرمایا بے شک جنت ابتدائی سال سے اگلے سال تک رمضان مبارک کے لیے سجائی جاتی ہے۔ ابتدائی سال سے اگلے سال تک رمضان مبارک کے لیے سجائی جاتی ہے۔ فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِّن رَمَضَانَ، اور جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے، حبت ریح تحت العرش من ورق الجنہ علی الحور العین، تو اللہ جل شانہ کے عرش کے نیچے جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتے ہوئے ایک ہوا بڑی بڑی آنکھ والی حوروں پہ چلتی ہے۔ فَيَقُلْنَا، حوریں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رب اجعلنا، یا رب اجعلنا، یا رب اجعلنا من عبادک ازواجا، اے اللہ اپنے بندوں میں سے ایسے لوگوں کو ہمارا شوہر بنا، تو قر بہم اعیننا، کہ ان کو دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وتقر اعینہم بنا، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں، جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ جنت سبحان اللہ پہلی سجی سجائی ہے، اللہ کی جنت بنائی اللہ نے ہے، وہ خالق و مالک نے بنائی، تو اس کا بنانا کیسا ہوگا، وہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں نا۔ وہ جنت باغ کو کہتے ہیں عربی میں، عظیم الشان باغات، وہ ہماری سوچ سے بھی آگے، ہم سوچ بھی تصور ہی نہیں کر سکتے۔ وہ عظیم الشان جنت جو پہلی سجائی گئی ہے، پھر عید کے اگلے روز سے پھر سجانی شروع کی جائے، اور رمضان کے آنے تک پوری جنت پھر سجائی جائے، سجانے والے فرشتے ہوں۔ اللہ دنیا دار عام سجاوٹ کرتے ہیں، بعض کتنی خوبصورت کر دیتے ہیں، لیکن جہاں جنت کو سجانے والے فرشتے ہیں تو اس جنت کی سجاوٹ کا کیا حال ہوگا۔ پھر حوریں منتظر ہیں ان لوگوں کے لیے جو رمضان کے قدردان ہیں اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں، حوریں منتظر ہیں، ویٹ کر رہی ہیں، اے اللہ اپنے بندوں میں سے، ان روزہ داروں میں سے ہمارے شوہر مقرر فرما، ایسے بندے کہ جب ہم انہیں دیکھیں ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ کیسا زبردست مہینہ ہے کہ پورا سال رمضان مبارک کے لیے جنت کو سجایا جا رہا ہے۔ اور ایک محفوظ حدیث قدسی
رواہ مسلم بن حجاج قشیری فی صحیح، اس حدیث پاک کو امام مسلم بن حجاج قشیری نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف العشرہ، بندہ مومن کا نیک عمل بڑھا دیا جاتا ہے 10 گنا تک، 10 گنا تک بڑھتا ہے، اس کی یہ ابتدا ہے۔ 10 گنا سے لے کے آگے فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم الی 700 ضعف، 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ ابن آدم کا نیک عمل 10 سے لے کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے من جاء الحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا، ایک لائے گا نیکی، بدلے میں 10 گنا اس کو ثواب ملے گا، اس کے لیے بدلے میں 10 ہے، تو 700 گنا تک بھی بندے کا نیک عمل بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے الا الصوم، سوائے روزے کے، فإن اللہ قال، کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ سارے اعمال ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی بدلے میں جزا ہے۔ یہ نیک عمل کریں گے تو جنت میں درخت لگیں گے، یہ نیک عمل کریں گے تو محلات بنیں گے، یہ نیک عمل کریں گے تو جنت میں عالیشان محلات ملیں گے۔ مگر روزے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وانا اجزی بہ، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ ایسی زبردست حدیث مبارکہ ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ جل شان فرماتا ہے یادع طعامہ و شہوتہ من اجلی، بندہ میرے لیے کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہش نفس کو چھوڑ دیتا ہے۔ فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شان فرماتا ہے لہو فرحتان، اللہ فرماتا ہے میرے اس بندے کے لیے 2 خوشیاں ہیں، میرے اس بندے کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرح عند الافطار، عند فطرہ، افطار کے وقت جب بندہ روزہ افطار رکھتا ہے اس وقت وہ خوشی، وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی وہ ہے جب وہ رب سے ملے گا۔ تو میرے بندے کے لیے یہ 2 خوشیاں ہیں۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ مومن روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ جو بو پیدا ہوتی ہے نا، یہ وہ بو ہے سمیل جو معدے کی بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے۔ معدے میں بھوک ہونے تو ایک سمیل آتی ہے، وہ بری سمیل نہیں ہوتی، بری بو نہیں ہوتی، یہ اللہ کے ہاں مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ لیکن اگر سمیل منہ کی گندہ دہانی، خراب دانتوں کی وجہ سے، مسواک نہ کرنے کی وجہ سے، جو کھایا سو گئے، بیماریاں دانتوں کی 80% بیماریاں دانتوں کی صفائی نہ کرنے کی وجہ سے لگتی ہے، یاد رکھیں۔ تو سونے سے پہلے مسواک کر کے سونا سنت ہے، مسواک کیا کریں، یہ اللہ کی رضا کا باعث ہے۔ مسواک سے اللہ کی رضا ملتی ہے اور ہر نماز 70 گنا ثواب ملتا ہے، 70 گنا۔ مسواک کی عادت بنائیں، رکھیں اپنے پاس پکی مسواک، 70 گنا نمازوں کا ثواب پائیں اور اللہ کی رضا پائیں۔ مسواک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل مبارک بھی مسواک تھا، جب گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلے مسواک فرماتے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی مسواک استعمال فرمائے۔ لہذا اس کو اپنے عمل میں لائیں، انشاءاللہ معدے کی بے شمار 80% بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ منہ کی صفائی رکھیں، دانتوں کو صاف رکھیں، گندا رہنا، ملانگ بن کے رہنا، جس کو لوگ ہمارے زمانے میں جہالت کی وجہ سے لوگ ایسے لوگوں کو مجذوب کہتے ہیں، بھائی اس کی اوپر کی منزل ہی خراب ہو گئی ہے، تو مجذوب کیسے؟ مجذوب کے لیے کچھ اور شرائط ہیں۔ ہاں، پرانے کپڑے کو اتنے میلے کپڑے پہنا کے بو اٹھ رہی ہو، یہ تو نبی کی سنت کے خلاف ہے، ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ صاف ستھرا نفیس بن کے رہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ نفاست بھی ہے، پاکی اور صفائی۔ تو یہ مسواک استعمال کریں، بے شمار برکتیں ملیں گی۔ اللہ کے ہاں
روزے دار کے منہ کی بو مجھ سے زیادہ، مجھ کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ روزہ دار کتنا خوش نصیب ہے۔ اور بعض محدثین نے اسی حدیث کے الفاظ کو انا اجزی بھی کی جگہ انا اجزا بھی مجہول کسی کے ساتھ پڑھا ہے۔ پھر معنی یہ ہوں گے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود رب ہوں۔ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا خود میں رب ہوں کہ روزہ دار بذات خود مجھے پا لیتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک عمران فوز واقعہ سنیں۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار افسران کی دعوت کی، سارے حاضر ہوئے، ان میں ایاز بھی تھا۔ محمود غزنوی نے موتی ان کے سامنے سے پھینکے اور فرمایا جس کو جتنے چاہیے وہ لے لے۔ تو سارے لوگ موتی چننے میں لگ گئے، مگر ایاز نے موتی نہ چنے۔ وہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے چلتا آیا، پیچھے پیچھے آیا تو پوچھا محمود غزنوی نے کہ تم نے موتی نہیں چنے؟ فرمایا نہیں، جن کو موتی چننے تھے وہ موتی چن رہے ہیں، مجھے موتی نہیں، مجھے موتیوں والا چاہیے۔ اللہ اللہ فرماتا نا اجزی بھی الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود رب دوں گا، یا اس کی جزا میں خود رب ہوں۔ اور اس سلسلے میں ایک اور عمران فوز حدیث بھی سے بات فرما دیں۔ رواہ مسلم ابن حجاج قشیری فی سے، امام مسلم بن حجاج قشیری اپنی صحیح حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا عن ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ سے صحابی رسول ہے، قال فرماتے کنت عبیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتا تھا۔ دیکھوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے عملیات کیا ہیں، رات کی عبادات کے حالات کیا ہیں۔ صحابہ کرام کو عبادات کا بڑا شوق ہوتا تھا، اس لیے یہ رات گزارتے تھے کہ رات کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف کیا ہیں، عبادات کا کیا عالم ہے، کتنی سرکار کی عبادت ہوتی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رات کی عبادت کرتے ہیں۔ فرماتے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتا تھا، فَأَتَيْتُ بِوَضُوءِ وَحَاجَتِهِ، تو میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی اور مسواک ساتھ رکھ دی۔ فَأَنَا آتِيهِ فِي رِوَایَةٍ أُخْرَى، اور دوسری حدیث کا الفاظ ہے میں مسواک رکھ دیا کرتا تھا اور ضرورت کا جو سامان وہ بھی رکھ دیا کرتا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس خدمت گزاری سے خوش ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگ، خود سرکار فرمائے سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگ۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام سے رب کی عطا کا عقیدہ رکھتے ہوئے مانگنا بالکل درست ہے، اس لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سل ربیعہ، سل ربیعہ مجھ سے مانگ۔ اب ربیعہ رضی اللہ عنہ نے کچھ عام نہیں مانگا، اور نہ سرکار نے اس کی تفصیل فرمائی کہ یہ چیز مانگو اور یہ نہ مانگو، سرکار نے مطلق رکھا، فرمایا سل ربیعہ۔ حضرت ربیعہ نے کیا مانگا؟ فقال اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت چاہیے، جنت میں آپ کی سنگت چاہیے، جنت بھی چاہیے، جنت میں آپ کی سنگت بھی چاہیے۔ یہ سوال کر دیا اور سیدھا سرکار سے مانگ لی جنت۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اتھورائز فرام اللہ کی طرف سے با اختیار ہیں، تو سرکار بکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او غیر ذالک، جنت دے چکے اور کچھ چاہیے، جنت دے چکے ہیں، او غیر ذالک، حدیث میں فرمایا اور زیادہ مانگ، کچھ اور مانگنا ہے وہ بھی مانگ لیں۔ قال ہوا ذاک یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی کافی ہے، آپ کو جنت میں مانگنے کے بعد کیا چاہیے جس کو مانگا جائے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو آپ یہ کر کہ کثرت سے نوافل پڑھ کے، کثرت سے نوافل پڑھ کے رب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میری مدد کر۔ جنت نفلوں سے نہیں دی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی عطا سے دے چکے تھے۔ یہ جو سرکار نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، یہ فرمانا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا
اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حکم تھا کہ اللہ کے شکریہ ادا کریں گی جنت کے. اللہ نے چونکہ میں نے رب کے حکم سے تمہیں اس کے اذن سے جنت دے دی ہے، لہذا اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ نوافل کی کثرت کیا کرو. یہ حدیث مطلق ہے، مطلق اپنے المطلق و شجی علی اطلاق ہی، مطلق اپنے عام پہ رہتا ہے، عام اپنے عام پہ رہتا ہے. تو سرکار کا بغیر تفسیر و تقیید، بغیر کسی قید کے، بغیر کسی روک کے مطلق عام فرمانا سل ربیہ. ایک حدیث نے واضح کر دیا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا ہے کہ جنت کے خزانے ہوں یا زمین کے خزانے ہوں، رب کی عطا سے جس کو جتنا چاہیں عطا فرما سکتے ہیں، جس کو جتنا چاہیں عطا فرما سکتے ہیں. اللہ رمضان کا روزہ دار خوش نصیب ہے، اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. حلال کو چھوڑ دیا، کھانا حلال تھا، پینا بھی حلال تھا، لیکن اللہ نے چونکہ روک دیا کہ نہیں کھانا پینا، افطار تک، سحری سے لے کے افطار تک رک جانا ہے، عمل مباشرت سے بھی رک جانا ہے، بندہ رک گیا. حالانکہ یہ حلال چیزیں تھیں، مگر آپ بتائیں کہ جو بندہ حلال چیزیں کھانا پینا چھوڑ دے، حلال چھوڑ دے مگر حرام کر رہا ہے، وہ تو پہلے ہی حرام تھی رمضان شریف سے پہلے، مگر رمضان کے اندر بھی پھر وہ حرام کرے تو اس سے بدبخت تو کوئی شخص ہی نہیں ہے. کیونکہ حدیثوں میں ایسوں کے لیے زبردست وعید آئی ہے، جس کو سلیمان بن احمد طبرانی نے شعب الایمان میں، سلیمان بن احمد طبرانی نے معجم الکبیر میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا. اور حدیث توجہ کے ساتھ سنیے گا. حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، اللہ جل شان نے اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے، شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے، لہذا تم رمضان المبارک کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری حدیث میں کہ اللہ جل شان میری امت حق پہ رہے گی، میری امت حق پہ رہے گی جب تک رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی. میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک کہ رمضان کا حق ادا نہ کرتی رہے گی. تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ روزے کا حق ضائع کرنے میں اس کے کیا معنی ہے، کہ روزہ کے حق کو ضائع کرے اور بندہ ذلیل ہو، اس کی کیا وضاحت ہے؟ جو سرکار نے وضاحت فرمائی نے توجہ کے ساتھ سنی. سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ ماہ رمضان مبارک میں کسی پہ تہمت لگائے، مسلمان پہ کسی پہ تہمت لگائے یا حرام کام کرے، جیسا کہ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جس نے رمضان شریف میں شراب پی یا زنا کیا یا ایسا کام کیا جو گناہ ہے یا مومن پہ بہتان باندھا، تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ اس کے 1 سال کے اعمال کو تباہ کر دیتا ہے. پیچھے 1 سال جو نیک اعمال کی تو سارے گئے. حالانکہ رمضان شریف کی بڑی عظمت ہے، لیکن اس کی بے حرمتی کرنے والوں کا بھی یہ حال ہے. شراب حرام، قطعی حرام، ام الخبائث، یعنی بیماریوں کی ماں، خباثتوں کی ماں ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. کما رواہ ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی فی سنن، امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی اپنی سنن میں حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں. سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نشہ آور چیز زیادہ مقدار میں نشہ لائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. جو نشہ آور چیز زیادہ مقدار میں نشہ لائے اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے. آج معاشرے میں شراب پی جاتی ہے، لوگ شرابیں پیتے ہیں، لوگ بلا ان کو پتہ ہی نہیں، نماز کا نہیں پتہ، رمضان شریف جاری ہے، رمضان کے آداب کا پتہ نہیں، لوگ شرابیں پی رہے ہوتے ہیں، چھپ کے پیتے ہیں، کس میں پوچھ رہے ہیں، نعوذ باللہ. لیکن جہنم کا عذاب بہت شدید ہے. اور اس طرح کسی مسلمان پہ بہتان لگانا یہ بھی حرام اور یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ابو داؤد شریف کے حدیث میں سلیمان بن احمد طبرانی، ابو داؤد شریف کے حدیث میں امام ابو داؤد نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا، فرماتے ہیں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو کسی مسلمان کے بارے میں ایسی چیز کہے جو اس میں نہیں پائی جاتی، یعنی بہتان باندھے، تو اللہ جل شانہ اس کو اس وقت تک ردغۃ الخبال میں رکھے گا جہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے واپس نکل جائے۔ ردغۃ الخبال کیا ہے؟ ردغۃ الخبال جہنم کا وہ طبقہ ہے، وہ حصہ ہے جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا رہتا ہے۔ آپ حدیث کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ جو کسی مسلمان پہ بہتان باندھے اور ایسی بات کہ جو اس میں نہیں پائی جاتی، تو اس وقت تک اس کو جہنمیوں کے پیپ اور خون جہاں جمع ہوتا ہے رکھا جائے گا جب تک اپنی کئی بات سے واپس نہ نکل جائے۔ کئی بھی بات سے مراد شیخ واقع شاہ عبدالرحمن دہلوی فرماتے ہیں جہاں تک کہ یا تو سچی توبہ کر لے پہلے، اس بندے سے معافی مانگ لے کہ میں نے تمہارے اوپر بہتان مانگا، میں غلط ہوں، مجھے معافی دے دو۔ وہ معافی دے دے تو یہ عذاب سے بچ جائے گا، نہ دے گا تو پھر اس کی خیر نہیں ہے۔ پھر سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی رمضان مبارک میں نہ تو کوئی گناہ کا کام کرے، نہ ہی حرام کا کام کرے، نہ ہی کسی مسلمان پہ بہتان باندھے، تو اللہ جل شانہ ہر رات کے بدلے میں اس کا 100 جنت کی حوروں سے نکاح فرمائے گا، اور جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو سونے، چاندی، زبرجد اور یاقوت کا بنا ہوا ہوگا۔ اللہ جل شانہ ایسے بندے کا ہر رات کے بدلے میں 100 حوروں سے نکاح فرمائے گا۔ اور وہ محل کتنا بڑا ہوگا؟ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بکریوں کا ریوڑ کہیں جمع ہو جائے اور وہ بکریوں کا ریوڑ جنت کے اس حصے میں آ جائے تو وہ اتنی ہی جگہ گھیرے گا جتنا کہ پوری دنیا میں بکریوں کا کوئی ریوڑ ایک جگہ گھیرتا ہے۔ آپ بتائیں کتنا بڑا محل ہوگا؟ اتنا بڑا محل کہ بکریوں کا ریوڑ کتنی جگہ گھیرے گا؟ 2 کنال گھیر لے گا، 100 کنال گھیر لے گا، زیادہ کا نہیں، وہ بہت بڑا ریوڑ ہے۔ تو آپ بتائیں دنیا کی ایک جگہ کو وہ گھیرے تو جنتی محل اس سے بھی بڑا ہوگا۔ وہ کن کے لیے ہوگا؟ رمضان مبارک کے ان روزہ داروں کے لیے ہوگا جو رمضان مبارک میں اپنے آپ کو حرام سے بچاتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے کے حقیقی مقصد سے دور ہو جاتے ہیں، جس کے لیے اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تم پہ روزے اس لیے فرض کیے گئے اور تم سے پہلوں پہ بھی اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا رکا ہے، بھوک ہے، منہ سے گالیاں ہیں۔ تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو بندہ بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس نے کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے۔ تمہارے معاشرے میں کیا آتا ہے؟ روزہ ہوتا ہے تو غیبتیں ہو رہی ہیں، روزہ ہوتا ہے تو زبان پہ گالیاں ہیں، روزہ ہوتا ہے تو ظلم ہوتا ہے، روزہ تو آنکھ بدکاری کی طرف جا رہی ہوتی ہے، آنکھ سے غلط مناظر میڈیا، سوشل میڈیا کو یوز کر کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں روزہ، تو پھر اس روزے کے حقیقی مقصد سے ہم نکل جائیں گے۔ اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ وہ آنکھ کا بھی روزہ رکھے، زبان کا بھی روزہ رکھے، ہاتھ کا بھی روزہ رکھے، پاؤں کا بھی روزہ رکھے، کان کا بھی روزہ رکھے۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ آنکھ سے کبھی کوئی غلط بات نہ دیکھے، آنکھ سے قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کا کلام ہے، دیکھنا بھی عبادت، آنکھ سے علماء کی زیارت کریں، آنکھ سے مسجد کی طرف آنکھ اٹھائیں، اللہ دکھائے تو کعبہ معظمہ دیکھیں تو سبحان اللہ، کعبہ معظمہ پر نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جائے قبول ہے۔ آنکھ سے جائز ضرور دیکھیں، والدین کی زیارت کریں، کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو صبح اپنے والدین کی زیارت کرے، جو والدین کی زیارت کرے، اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے ماں باپ کی زیارت کرے، تو شفقت کی جو نگاہ کرے گا، ارشاد فرمایا اس کو ہر نگاہ کے بدلے میں مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ صحابہ کہا نے ایسے اگر 100 بار دیکھے، فرمایا 100 بار دیکھے، اللہ طیب ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ زیادہ عطا فرمانے والا ہے، کوئی جتنی بار شفقت کی نگاہ سے ماں باپ کو دیکھے گا اتنی بار مقبول حج عمرے کا ثواب پائے گا۔ آج ماں باپ کے ساتھ کیا حال ہے؟ رمضان شریف جاری ہے، ماں باپ کو لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، رمضان شریف کی قدر نہیں ہوتی، اور کر کیا رہے ہوتے ہیں ہمارے رمضان شریف کے بارے میں؟ ہمارا رمضان شریف جاری ہے اور حالات یہ ہیں کہ گالیوں کا سلسلہ ہوئی ہے،
غیبتوں کے دریاب آئے ہیں، کانوں سے گناہ گانے لوگ سن رہے ہوتے ہیں، ٹائم پاس نہیں ہوتا تو فلمیں لگا لے، چلو گانے سن لیتے ہیں آدھا گھنٹہ، میوزک پہ بیٹھ گئے ہیں۔ تو یہ روزہ ہے؟ روزہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کھانا پینا روک کے بیٹھ جائیں، ورنہ کسی جانور کو آپ بھوکا پیاسا سارا دن رکھ دیں، شام کو چارہ ڈال دیں تو کھائے گا۔ تو یہ بھوکا پیاسا تھوڑا ہی رکھنا ہے مقصود، لعلکم تتقون۔ اصل جو وجہ یہ ہے روزے فرض کرنے کی، اللہ فرماتا ہے تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کان کا بھی روزہ ہے، کان سے یہ برائی جتنی غیبتیں یا چغلیاں ہرگز نہ سنیں، کسی کا عیب نہ سنیں، جو کسی کا عیب سنتا ہے سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی آنکھ اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اب کون برداشت کرے گا؟ جہاں لوگ بڑے کے شوقین ہوتے ہیں کسی کا عیب سنیں اور بیان کریں، بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں لوگ، بڑے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ اکثریت دیکھتے ہیں ایسے لوگوں میں۔ پھر زبان کا روزہ ضروری ہے، یہ تو بہت نقصان دہ ہے۔ لوگ زبان سے غیبت کر رہے ہوتے ہیں، غیبت زنا سے بڑھ کے گناہ ہے اور رمضان شریف میں اور شدید ہے، تو لہذا اس کا احتیاط کی جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا، سرکار نے روزہ رکھنے کا حکم دیا تو ہم نے روزہ رکھا۔ تو فرماتے ہیں صحابہ کرام نے ایک ایک کر کے جب افطار کا وقت ہوا تو حاضر خدمت ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ ہم روزہ دار تھے، روزہ رکھ لیا، آپ افطاری کی اجازت دیں۔ تو سب افطار کرتے جاتے، اتنے میں ایک صحابی آیا، عرض کی یا رسول اللہ میری گھر 2 نوجوان بچیاں ہیں، آپ کی خدمت میں آنے سے شرماتی ہیں، اجازت دیں کہ وہ بھی روزہ افطار کر لیں، انہوں نے روزے رکھے ہوئے۔ تو سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اور اس سے پھیر لیا، دوسری طرف پھیر لیا، اس نے دوسری طرح آ کے پھر دی عرض کی، تو سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چہرہ مبارک اس سے پھیر لیا۔ تیسری بار وہ پھر سامنے آئے تو سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسی روزہ دار ہیں، انہوں نے روزہ نہیں رکھا، وہ تو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہی ہیں، یعنی مسلمانوں کی غیبت کرتی رہی ہیں، اگر وہ روزے سے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کہو کہ قے کر دیں۔ وہ صحابی اپنے گھر واپس گئے اور اپنی بچیوں کو سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ارشاد سنایا کہ قے کرو۔ جب ان بچیوں نے قے کی تو قے سے خون اور چھیچڑے نکلے، خون کی بوٹیاں، کیونکہ سرکار نے فرما دیا تھا۔ حقیقت میں اللہ نے کر کے دکھایا کہ یہ دیکھو غیبت، مسلمان کا گوشت کھایا، یہ باہر آ رہا ہے۔ اگرچہ ہمارے معاشرے میں ہم اکثریت کرتے ہیں غیبت، اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے کہ وہ ہماری الٹی میں وہ خون اور شیشے باہر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن قرآن نے تو یہی کہا نا اَيُحِبُّكُمْ، کیا تم اس اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم اس کوئی شخص یہ پسند کرے گا أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ فرماتا ہے تمہیں یہ گوارا کب ہوگا، تم گوارا نہیں کرتے۔ انہوں نے جب قے کی تو قے سے خون اور شیشے باہر آئے، وہ صحابی رسول واپس آئے، سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماجرا عرض کیا، اس طرح خون کی قے اور شیشے بوٹیاں باہر آئی ہیں۔ تو سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ ان کے پیٹوں میں رہ جاتا تو ان کو جہنم کی آگ کھاتی، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی غیبت کی تھی۔ ایک لڑکی دوسری کے پاس پھینک گئی اور مسلمانوں کی عیب بیانے کرنے لگ گئے۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں جو ضروری چیز ہے وہ ہے تزکیہ نفس، کہ روزے کا مقصد بھوک پیاس ہرگز نہیں، اندر پاک کرنا ہے، اندر زبان پاک۔ یہ جو زبان گالیوں سے، نعوذ باللہ، مسلمانوں کو تکلیف دینے سے، اذیت دینے سے، تانے مارنے سے، شور بچ، یعنی ہمارے معاشرے میں زبان کا استعمال کیسا ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں۔ پھر ہاتھ اور پاؤں کا استعمال کہاں جائے، ہاتھ برائیوں کی طرف، ٹچ موبائل پہ کس کو سرچ کر رہے ہیں۔ معاشرے میں یہ وہ حقیقت ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سب جانتے ہیں۔ ہم موبائل کا یوز کر رہے ہیں، نیٹ کے موبائل کا، لیکن اس کا یوزنگ کہاں جا رہی ہے، نیٹ پہ کیا ویب سائٹ ہم سرچ کر رہے ہیں۔ ہر بندہ خود اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ ہاتھ کا روزہ کدھر ہے۔ پھر آنکھ بھی حرام میں مبتلا کرے گا، پھر اگر گانے میوزک سنے تو وہ بھی، یعنی اکٹھے گناہوں کی بارش ایک ہی جگہ سے مل رہی ہوتی۔ لہذا اس کا اہتمام کیا جائے کہ روزہ دار حقیقی روزہ دار بنے، جو اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، روزے اس لیے تم پہ فرض کیے گئے، تم سے پہلوں پہ بھی اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔
اللہ رسول کے سچے عاشق بنو، سچے بندے بنو، اسی لیے تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب آپ بتائیں جس چیز کا مقصد ہی ہٹا دیا جائے، یہ پنکھے چل رہے ہیں، یہ لائٹ چل رہی ہیں، پنکھا جل جائے، لائٹ فیوز ہو جائے، اس کو اتار کے رکھ دیں گے کیونکہ اس کا مقصد ختم ہو گیا، سائڈ پہ کر دی جائے گی، پنکھا اتار کے سائڈ پہ کر دی جائے گی، نیا لگا دیا جائے گا۔ تو جب روزے کا مقصد ہی ہم ختم کر دیں تو پھر بھوک پیاس کی کوئی تو اللہ کو حاجت نہیں ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں آپ کو بیان کر دی۔ لہٰذا اس کا انتہائی اہتمام کریں، اپنے پورے جسم کو، اعضاء کو گناہوں سے روک لیں، روکیں گناہوں سے۔ اس مہینے میں بخشش کروانی ہے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ جب رمضان میں اس کی بخشش نہ ہوئی تو پھر کب اس کی بخشش ہوگی؟ اور فرمایا جو کوئی رمضان میں گناہ کا کام کرتا ہے، وہ کوئی رمضان میں گناہ کا کام کرے، زنا کرے یا شراب پیے، توبہ نہ کرے، تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگلے رمضان سے آنے سے پہلے اگر یہ دنیا سے چلا گیا، مر گیا، تو اس کی کوئی نیکی نہ ہوگی جو اس کو جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ اللہ اکبر، یعنی اگلا رمضان آنے تک اس کی پتہ زندگی ہے کہ نہیں، ایسا کوئی گناہ کیا ہے تو اب اس گناہ کی مصیبت یہ ہے کہ وہ کوئی نیکی اس کو نہیں بچا سکے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں برائیاں عام ہیں، جن چیزوں سے رکنا چاہیے وہ رک نہیں پا رہے۔ روزے کا مقصد ظاہر و باطن پاک کرنا ہے تاکہ صاف ہو جائے، بندہ پرہیزگار بنے۔ رمضان شریف میں جیسے گناہوں سے رکا، رمضان شریف کے بعد عادت بن جائے، بندہ غیبت سے بچے، جھوٹ سے بچے، چغلیوں سے بچے، کان کے گناہ، ہاتھ کے زبان کے گناہ، پاؤں کے گناہ، برائیوں کی طرف چل کے جانا، یہ پاؤں کے گناہ مکمل روک لے اپنے آپ۔ پھر دیکھیں روزے کی روحانیت کیسے ملتی ہے، پھر اس روزے کی برکت کیسی ہے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے گا، جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ جل شان اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا اپنے بچپنے میں اڑنا شروع کرے، اڑتے اڑتے بوڑھا ہو کے مر جائے، اللہ جہنم سے اس بندہ مومن کو اتنا دور کر دے گا جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے گا۔ یہ تو ایک دن کے روزے کی بات ہے، 30 دن اس کی رضا کے لیے صحیح ہو تو پھر کیا برکات ہوگی۔ اب کوا جب سے بچپن سے اڑنا شروع کرے اور بوڑھا ہو کے مر جائے، یہ کتنی عمر ہے کوے کی؟ بنیت و طالبین میں کہ کوے کی عمر 500 سال ہوتی ہے، 500 سال سب سے لمبی عمر پانے والا یہ جانور ہے کوا۔ اور سائنس نے بھی تحقیق میں یہ بتایا کہ کوے کی عمر واقعی 500 سال ہے۔ کوئی بیماری نہ لگے، کوئی مار نہ ڈالے تو طبی طور پہ جس کی موت آئے تو 500 سال کوے کی عمر ہے۔ تو حدیث کا معنی یہ ہو گئے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا کہ گویا 500 سال کوئی سفر کرے اور پہنچے تو جہنم کی آگ سے اتنا وہ شخص دور کر دیا جائے۔ لہذا اللہ کی رضا کے لیے خالص طور اس کے لیے روزہ ہو اور اسی کے احکام کو بجا لے کے اپنے اعضاء بدن کو بھی گناہوں سے روک لے۔ ایک دو اہم مسئلے تو ضروری ہیں، ایک تو عشر کے بارے میں کیونکہ ہارویسٹنگ سیزن جاری ہے، کٹائی کا موسم ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، کھیتی کے کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جس دن کھیتی کٹ رہی ہے، کھیتی کٹ گئی، اب جو ٹوٹل گندم ہے اس پہ عشر ہوگا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اخرجت الارض ففی العشر، زمین جو نکالے، ما کلمہ عام ہے، زمین جو نکالے اس پہ عشر ہے، 10 ماہ۔ اگر آپ نے اپنا پانی ڈالا ہے، ٹیوب ویلز ہیں، پیٹر ہیں یا ٹربائن وغیرہ ہیں، اپنے خرچے پہ آپ سیراب کرتے رہے، زمینوں کو پانی دیتے رہے، تو پھر شریعت نے آسانی کر دی کہ ان کا تو پہلے ہی بہت خرچہ ہے، شریعت نے وہ سیدھا 20 میں سے رکھ دیا کہ اب 20 بوریوں پہ 1 بوری دو، بہت آسان کر دیا۔ پہلے 10 پہ 1 تھی، لیکن جب اپنا خرچہ ہوا تو شریعت نے کہا 20 پہ 1 دو۔ پھر اگر بارش ہے، بارش برانی ہے، زمین بارشوں سے سیراب ہوتی ہے، آپ نے ٹیوب ویل نہیں چلائے، بارشوں سے سیراب ہوتی ہے، تو پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس میں 10 ماہ ہے، یعنی 10 بوریوں پہ 1 بوری، بہت آسان ہے، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔
یہ عشر ضرور نکالا کریں. مسلمانوں کی ایک اصلیت ایسی ہے جو عشر نہیں نکالتے اور کل پہ ہے. یہ نہیں کہ وہ ہل لینے والا اور کاٹنے والے کٹر والے اور یا کمبائن کو لگواتا ہے تو کمبائن والے یا اٹھانے والے اور رکھنے والے ٹرالیوں والے وغیرہ تھریشر والے یہ بھی کہ حصے نکالنے کے بعد نکالیں گے. نہیں ٹوٹل پہ نکال لیں. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے گا, بہت زیادہ برکتیں ملیں گی. آپ ایک بار پورا عشر نکال کے دیکھیں, آپ نکال کے بے شک چیک کر کے دیکھیں. عشر نکالیں پھر اپنی اسی گھر میں رکھی گندم کی بھی برکت دیکھیں اور منڈی میں رکھی گندم کی بھی برکت دیکھ لیں گے اور اللہ آپ کو ایسی برکت عطا کرے گا کہ ہر کسی کے پاس ختم ہو چکے ہوں گے آپ کے پاس ہوں گے. تھوڑی چیز اللہ پوری کر دے گی, اس کو برکت کہتے ہیں. پھر عشر نکالیں. عشر کے کون مستحق ہیں؟ وہی جو شروع ہے ہم درس میں درس قرآن درس حدیث میں آیت پڑھ کے مکمل طور پہ تفصیلاً بتا چکے کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں وہی عشر کے بھی مستحق ہیں. غریب مسکین لوگ, فقیر لوگ جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ زکوٰۃ پر, جو تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں, اور انتہائی غریب جن کو مسکین کہتے ہیں, اور اس طرح مقروض لوگ جو قرضوں تلے دب گئے ہیں, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین, علماء اور طلباء, یہ سب زکوٰۃ کے بھی مستحق ہیں اور عشر کے بھی مستحق ہیں. ان کو دیں. اور راستے کا بیٹا مسافر, ہاں اس میں یہ ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہے وہ غریب ہے, وہ سب سے زیادہ مستحق ہے, اس کو دیں. اور دیتے ہوئے یہ نہ کہیں کہ یہ عشر ہے, بس آپ نے دل میں نیت کر لی, اللہ جانتا ہے. زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ نہ کہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے, یا کہیں جی گفٹ ہے, تحفہ ہے. نیت دل میں آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی تاکہ اس کی عزت نفس بھی قائم رہے. لیتے وقت عزت نفس رہے گی. آپ کہیں گے نا تحفہ ہے اور بڑے آرام سے لے لے گا. زکوٰۃ کہیں گے نا تو جو عزت نفس والے بندے ہوتے ہیں نا ان کو تھوڑا سا عجیب لگتا ہے. لہذا دوسرے کی عزت نفس بھی محفوظ رکھے. قریبی رشتہ دار بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں, لوگ اوروں کو دے رہے ہوتے ہیں, قریبی رشتہ دار بیٹھے ہوتے ہیں, اس طرح نہ کریں. اپنوں کو پہلے دیں. پھر پڑوسی کون ہے وہ غریب, اس کو دے. پھر عام محلے میں جتنے غریب لوگ ہیں وہ اس کے صدقہ فطر کے بھی مستحق ہیں اور عشر کے